محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نبوت کے چوتھے سال کی۔ یہ وہ دور تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ دیکھیں 3 برس کے اس خفیہ دعوت اسلام سے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تو تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شعراء کی آیت 214 میں حکم دیا، اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور ایک دن صفا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا معاشرۂ قریش جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ دیکھیں اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال میں سورہ حجر کی آیت 94 نازل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کا علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور کفار قریش کو یہ بہت ہی ناگوارا تھا، اسی لیے انہوں نے حضور پر طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذا رسانیاں پہنچانا شروع کر دیا۔ وہ آپ کو دیوانہ، مجنون، شاعر کہنے لگے، تو کوئی آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہنے لگا۔ کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کے مقدس گردن میں فندہ ڈال کر گلا گھونٹنے لگتے، یہاں تک کہ یہ بدبخت قرآن کی آواز کسی کے کان پر نہ پڑنے پائے، اس وجہ سے تالیاں بجا بجا کر اور سیٹیاں بجا کر شور و گل مچا دیتے۔ جب مشرکوں نے یہ دیکھا کہ ان کے یہ ہتھ کنڈے اسلامی دعوت کو روکنے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپسی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کے دین سے باز رکھا جائے، اور اس غرض سے انہوں نے غریب مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ ان کی جگہ اگر کوئی پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگا جاتا۔ عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کے ریت کے ذرات تندور کی طرح گرم ہو جاتے، تو ان مسلمانوں کی پشتوں کو کوڑوں کی سخت مار سے زخمی کر کے جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پاتے۔ لوہے کو گرم کر کے اس سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائی میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا تک مشکل ہو جاتا تھا۔ اس طرح نہ جانے کتنے ظلم و ستم مسلمانوں پر کیے گئے۔ انہی سختیوں کے چلتے ابو جہل نے سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پھر ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ ہیں وہ خوش نصیب جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔